جس طریقے سے اولیاء اللہ کے لباس میں بھی برکت آ جاتی ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تبارک اسمک سبحانک اللہم و تبارک اسمک کا ثنا میں پڑھتے ہیں. دیکھیے شیخ نے لکھا کہ اللہ کا نام بابرکت ہے. اور کیسا بابرکت ہے کہ جس زمین پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس زمین میں بھی برکت آ جاتی ہے. جس لباس کو پہن کر آپ نام لیتے ہیں اس لباس میں بھی برکت آ جاتی ہے. جس مصلے پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس مصلے میں بھی برکت آ جاتی ہے. ایسا نام پاک ان کا ہے. اسی طرح سے کافر جس لباس میں رہتا ہے اس کے لباس میں بھی برکت کا عکس ہوتا ہے، نحوست ہوتا ہے. اس کے پلیٹ، اس کے برتن، اس کے کھانے پینے کے تمام چیزوں کے استعمال سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. اس کے اثرات ہوتے ہیں نافرمانوں کے. شرابی کبابی جتنے نافرمان ہیں ان کی چیزوں سے احتیاط کیجیے. لیکن مسلمان اگر بدعمل ہے تو اس کی گناہوں سے تو نفرت کیجیے، لیکن اس گنہگار سے نفرت نہ کیجیے، اس کی اصلاح کی دعا کیجیے. جیسے مریض آتا ہے، آپ مریضوں سے نفرت کرتے ہیں. اگر قے ہو رہی ہے تو قے سے تو نفرت ہوگی، لیکن فوراً آپ ڈاکٹر سے کہیں گے جلدی کوئی اس کو اچھی سے دوا دے دیجیے. یہ نہیں کہ آپ اس کی قے چاٹنے لگیں. نہیں، مرض سے نفرت بالکل جائز بلکہ واجب، لیکن مریض سے نفرت حرام. مسلمان ہے، کلمہ ہے، اس کی زیادہ اس کی دعا کرو. یہاں پر ایک بات بتا دوں ورنہ بھول جاؤں گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 5 میں سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک شرابی کے پاس سے گزرے اور بے ہوش پڑا ہوا تھا اور سڑک پر پڑا ہوا تھا. مرہ بسکران مطروح علی قاریۃ الطریق، راستے میں پڑا ہوا تھا بے ہوش شراب پی کر. وقت تقیا، اور قے بھی کر رہا تھا، سب مکھیاں بھنک رہی تھیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ مسلمان ہو کر شراب پیتا ہے. بے عیب لسان نصابت و حاضر آفت، اس زبان سے اس کو آفت پہنچ رہی ہے شراب پینے کی وجہ سے. پس ذکر اللہ بھی، جس زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے اسی زبان سے شراب پیتا ہے ظالم. بڑا صدمہ آپ کو ہوا. اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ سگریٹ کی عادت چھوڑ دیجیے. اسی زبان سے اللہ کہتے ہو، اسی زبان سے تلاوت کرتے ہو، اسی زبان سے دوستو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتے ہو. اللہ والے تو یہ کہتے ہیں کہ 1000 بار گوشوئم دہن سے مشک کے گلاب. اگر 1000 بار اپنا منہ ہم عرق گلاب سے دھوئیں اور مشک کے پانی سے، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، اس کے بعد بھی اے خدا تیرا اور تیرے نبی کا نام لینا کمال بے ادبی ہے. 1000 مرتبہ اگر ہم منہ کو عرق گلاب سے کلی کریں اور مشک کے پانی سے، کتنا قیمتی ہے خوشبو کے لیے. تو فرماتے ہیں 1000 بار گوشوئم دہن سے مشک گلاب سے اپنا منہ مومن اگر دھو کر کے اور پھر کہے اللہ اور پھر کہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہو جائے گی. پھر بھی بے ادبی رہے گی. 1000 بار گوشوئم دہن سے مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. اس وقت بھی اے خدا آپ کے نام لینے میں ہمارا منہ اس وقت بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم آپ کا نام لے سکیں. اللہ کی پاکی اور ان کی عظمت کے قابل ہمارا منہ ہے کوئی ہے جہاں اس وقت. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ جیسا منہ ہے اس کو بھی بگاڑ رہے ہو. وضو کیا، مسواک کیا، لیکن ساتھ ساتھ سگریٹ بھی جاری. مسواکوں سے سگریٹ کی بو نہیں جاتی، سمجھا؟